بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 7ویں پارے کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے 120 تک ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے کہ وہ اتنے حق پرست اور نرم دل ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی آیات اللہ کے رسول سے سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور حق کو پہچان کر اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے کہ انہوں نے حق پسندی کا ثبوت دیا اور حق کو قبول کر لیا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم پر حلال کیا ہے تم اسے حلال سمجھو اور بلا وجہ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو یا اپنے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ۔ اسے حد سے تجاوز قرار دیا گیا ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کی اجازت دی ہے اس کو اپنے لیے ممنوع قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ اللہ کی حد سے آگے بڑھنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم نہیں کی ہیں بلا وجہ ان کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو ہم نے بعض سال کے اوقات میں اپنے آپ کو کھانے پینے کے اور پکوان کے حوالے سے یوں پابند کر لیا ہے کہ اگر وہ کام ہم نہ کریں تو یوں سمجھتے ہیں جیسے کسی دینی کام میں کوتاہی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس سے دینی کام میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا اور 10 سے پہلے 9 کو ملا لینا یا 10 کے بعد 11 کو ملا لینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور سنت ہے۔ اب اس عمل کے ساتھ اپنے آپ کو یوں پابند کر لینا کہ 10 محرم کے کوئی مخصوص پکوان ہیں اگر ہم وہ نہیں پکائیں گے تو جیسے دینی معاملات میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی۔ اس کا منفی اثر ہماری زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور جو سائیڈ کے کام ہوتے ہیں ہم ان میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شب برات ہو یا اس طرح کی کوئی اور مناسبت ہو اس میں مخصوص پکوان کے حوالے سے اپنے آپ کو پابند کر لینا اور اس کو شرعی رنگ دے دینا، یا اس دن ہمارے بعض نوجوان وہ پٹاخے وغیرہ چھریاں وغیرہ چلاتے ہیں تو یہ بھی اصل کرنے کے کام سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے اور ایسے کام میں الجھانا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ مصافحہ کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنے آپ کو پابند کر لینا کہ فلاں نماز کے بعد ہم نے ہر ایک سے مصافحہ کرنا ہے یا ہر نماز کے بعد ہر نمازی نے دوسرے سے مصافحہ کرنا ہے، تو یہ ہم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ آپ جب مرضی مصافحہ کریں لیکن اپنے آپ کو پابند نہ کریں۔ اسی طرح فلاں کام پہ اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جہنم سے رہائی ہوگی، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی۔
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، آگے خلوص اور اخلاص کے اعتبار سے جتنا اللہ چاہیں اس کو بڑھا دیں۔ اب کوئی ایسا ورد یا ذکر جو ہم نے خود بنایا ہے، خود مرتب کیا ہے، اب اس کے اوپر نیکیوں کا وعدہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں وہ نیکیاں کس نے بتائی ہیں؟ وہ ورد اور ذکر تو ہم نے بنایا، اللہ نے ہمیں اس پر نیکیوں اور اجر و ثواب کی ایک متعین تعداد نہیں بتائی۔ تو اگر ہم خود بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خود ساختہ ثواب لوگوں کو بتا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو نہیں ملنا، اس لیے کہ اللہ نے وہ ہمیں نہیں بتایا، یہ من گھڑت چیز ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے اوراد و اذکار ہمارے ہاں ملتے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں جن کا تعلق نہ اللہ کی کتاب سے ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے۔ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ نیکیاں اس پر اتنی ملتی ہیں؟ اسی طرح ہم نے اپنے طور پر مشہور کر لیا ہے کہ رمضان یا جمعۃ الوداع میں جو نیا کپڑا پہنے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بعض سال کی مناسبات میں اس طرح کے ہم پروگرام کرتے ہیں کہ وہاں جو کھانا پکایا گیا ہے اس میں یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ کھانا، یہ صدقہ و خیرات صرف عورتیں ہی کھائیں گی، مرد نہیں کھائیں گے۔ اب یہ پابندی اللہ نے نہیں لگائی، ہم نے خود لگا دی ہے۔ تو اس طرح کی خود ساختہ چیزوں سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں منع فرمایا ہے کہ تم اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، بلا وجہ اپنے اوپر پابندیاں لگا کے حد سے تجاوز نہ کرو۔ آیت نمبر 89 میں قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یمین لغو ہوتی ہے، یمین لغو اسے کہتے ہیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ وہ گفتگو ہے جو انسان چلتے پھرتے بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی ارادے کے اپنی زبان کے محاوراتی الفاظ استعمال کرتے ہوئے قسم کھا لیتا ہے، تو ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر قسم کھائی گئی ہے کسی سابقہ یا آئندہ چیز پر اعتماد دلانے کے لیے اور قصداً وہ قسم کھائی گئی ہے تو اس قسم کا اعتبار ہوگا اور اس قسم کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر وہ قسم غلط ہے یا اس کی پابندی نہیں ہوئی تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو ایک وقت کا معتدل اور متوازن درمیانہ کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کے کپڑے بنا کر دینا۔ اگر اس کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو 3 دن روزہ رکھنا، یہ ایسی قسم کا کفارہ ہے جس کی پابندی نہیں کی جا سکی۔ اب ایک شخص نے قسم تو کھا لی، اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی پابندی نہیں کی، وہ کہتا ہے جی میں نے تو محاوراتی انداز میں کی تھی۔ یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے۔ اگر واقعی اس نے محاوراتی انداز میں وہ قسم کھائی تھی تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس نے قصداً قسم کھائی تھی اعتماد دلانے کے لیے، لیکن اب ہمارے سامنے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو محاوراتی انداز میں کی تھی، تو اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا ایسے معاملات میں اپنے معاملات اللہ کے ساتھ صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 4 ہجری میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا اور اللہ کی طرف سے اس کی وحی آ گئی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس حکم کا اعلان ہوا تو جس جس کے گھر میں شراب تھی انہوں نے انڈھیل دی اور وہ شراب گلیوں میں بہتی ہوئی نظر آئی۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ایک جذبہ تھا۔ یہاں ایک بات ہمارے سامنے واضح رہے کہ کسی بھی عادت کو چھڑانے کے لیے کچھ تسلسل کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مسلم قوم کی تربیت فرمائی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی تربیت فرمائی اس قوم میں ایسے افراد تھے جو شراب کے عادی تھے۔ یکدم ان کو شراب چھڑوانا یہ ذرا مشکل تھا، لہٰذا مرحلہ وار ان کو متنبہ کیا گیا کہ کسی وقت بھی شراب کی حرمت کا اعلان آ سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو اور رفتہ رفتہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گویا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم شراب پی کر نشے کی حالت میں ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز اور عبادت پڑھ کر رہے ہو۔ اس سے ایک اشارہ دے دیا گیا۔ دوسرے پارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، انہیں بتا دو کہ اس میں ظاہری طور پر کچھ تمہیں فائدہ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس اعلان کے بعد پھر 34 ہجری میں وہ وقت آیا جب شراب کی واضح حرمت کا اعلان ہو گیا اور اس کے بعد شراب کا استعمال قطعاً منع ہے، اس کا استعمال حرام ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہے۔ شراب کے ساتھ جوے کی حرمت کا بھی اعلان ہوا۔ جوا آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ہم مختلف گیمز میں، چاہے وہ الیکٹرانک گیمز ہوں یا آؤٹ ڈور گیمز ہوں، ان میں اس طرح کی بات کر لی جاتی ہے کہ جو اتنے پوائنٹ حاصل کرے گا اس کو اتنے پیسے دوسری پارٹی دے گی۔ یہ جوا ہے۔ گھڑ دوڑ مجموعی طور پہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اگر اس پہ جوا لگا دیا جائے، شرط لگا دی جائے تو یہی گھوڑ دوڑ ناپسندیدہ عمل ہو جائے گا۔ مرغ اور بٹیر کو لڑانا ویسے ہی شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے کہ دو جانوروں کو ہم صرف اپنی خوشی کے لیے لڑنے کی عادت ڈال رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں، لیکن اس جرم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مرغ اور بٹیر یا کتے وغیرہ کی لڑائی پر شرط لگا دیتا ہے تو یہ جوا شمار ہوگا اور یہ بھی حرام ہے، اسے شراب کے ساتھ حرام قرار دیا گیا۔ ہمارے ہاں شطرنج کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اسے بڑا ناپسندیدہ کھیل شمار کیا جاتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ عموماً شطرنج کے کھیل پر جوا لگتا ہے، لہٰذا شطرنج کو ناپسندیدہ گیم شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح رہے، شطرنج ہو، لوڈو ہو یا اس طرح کی گیمز ہوں، اگر ان پر جوا نہیں لگایا گیا، شرط نہیں لگائی گئی تو اس کا کھیلنا ایک مناسب حد تک گنجائش رکھتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہو اور نمازوں کا، دیگر ذمہ داریوں کا احساس نہ رہے۔ اسی شطرنج اور لوڈو پر یا اسی طرح کی کسی گیم پر اگر جوا اور شرط لگا دی جائے گی تو وہ حرام شمار ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک چیز آتی ہے جسے ہم لاٹری کہتے ہیں۔ لاٹری یہ ہے کہ کچھ چیزیں مارکیٹ میں دے دی جاتی ہیں کہ آپ انہیں خریدیں، لوگ انہیں خریدتے ہیں، وہ 50 روپے کی پرچی اور ٹکٹ ہے، وہ 500 کی ٹکٹ ہے، وہ 1000 کی ٹکٹ ہے، وہ ٹکٹیں خریدتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا انعام نکلے گا، ایک بائک نکلے گی یا ایک گاڑی نکلے گی یا ایک لیپ ٹاپ نکلے گا، اس طرح کے انعامات رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب اگر 10,000 لوگوں نے وہ پرچیاں خریدی ہیں تو یہ انعامات 5-10 لوگوں کو ملیں گے۔ یہ سب لاٹری سسٹم ہے اور یہ جوے ہی کی ایک قسم ہے، یہ حرام ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں کچھ تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ اس دوران اگر آپ صحرائی سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایسا سفر ہے کہ وہاں آپ کو شکار دستیاب ہے تو چونکہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے لہٰذا احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اسے
کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے، وہ پرندہ ہو یا وہ اور نیل گائے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو پھر اسی کے مطابق اس کو ایک اور جانور بطور کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ یہ بری شکار اور فضائی چیزیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن سمندری چیزوں کا شکار کرنا، نہر اور دریا کی چیزوں کا شکار کرنا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، جس میں مچھلی وغیرہ آ جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کے قبول ہونے کا معیار اس کی کثرت نہیں بلکہ اس کی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ عمل، پاکیزہ عادات، پاکیزہ اطوار، پاکیزہ چیزیں وہ قبول ہیں، اور خبیث چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، چاہے وہ عمل ہوں، چاہے وہ گفتگو ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ اگر خبیث عادات و اطوار کے لوگ اکثر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کثرت کسی چیز کے صحیح ہونے کا معیار نہیں ہوتی، بلکہ معیار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کسی چیز کے درست یا نادرست ہونے کا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ہمیں معجزے کی تعریف سمجھ لینی چاہیے۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام کر دینا جو عام طور پر انسان کے بس میں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے انسان یہ عمل سر انجام دے رہا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر وہ نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ ہے، اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ہو تو وہ کرامت ہے، اور اگر کسی جادوگر کے ہاتھ پہ کوئی ایسا عمل ظاہر ہو تو وہ شیطانی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور ایسے جادوگر کو شیطان جادوگر تو کہتے ہیں، اس کو ولی شمار نہیں کرتے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے۔ معجزے اور کرامت میں ایک بات اور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ چونکہ اس میں اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی شخصیت ہوتی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہیں اپنے نبی یا اپنے ولی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر کرا دیں جو عام لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ نبی یا یہ ولی ہر وقت یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب اللہ چاہیں، جتنی مرتبہ چاہیں، جتنی دیر چاہیں، تو اس معجزے اور کرامت کا اظہار ان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، اس آیت نمبر 110 میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ مریم کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسی گہوارے میں یہ گفتگو کرائی کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو انہوں نے بچپن ہی میں گفتگو کی جو عام طور پر بچے نہیں کرتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی شکل کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑ جاتا۔ اس آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ یہ جو تم کام کرتے تھے یہ بِإِذْنِی، میری اجازت اور میرے حکم سے ہی وہ پرندہ بن جاتا تھا اور اڑ جاتا تھا۔
جبکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو ہاتھ پھیرتے تھے یا ان پہ پھونک مارتے تھے تو ان کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِی کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔ سورہ آل عمران میں ایک اور معجزے کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ وہاں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 49 میں موجود ہے، سورہ آل عمران ہے۔ یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک 5واں معجزہ مذکور ہے، اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، کہ میں معجزاتی طور پر تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ آج تم نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا چیز رکھ کر آئے ہو۔ تو یہ مجموعی طور پر 5 معجزات مشہور ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کے ہاتھ پہ یہ ظاہر ہوتے تھے۔ آیت نمبر 112 سے 115 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جنہیں حواریین کہتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک دسترخوان کھانوں کا سجا ہوا وہ عنایت ہو، اور ہم یہ شرف حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کھانا ہم نے کھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں کی یہ چاہت اور تمنا ہے، آپ ان کی چاہت پورا فرما دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں یہ دسترخوان تمہارے لیے بھیج رہا ہوں۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو معجزات، جو نشانی مانگی ہے، تو منہ مانگی نشانی آنے کے بعد پھر میرا قانون ہے، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ سے منہ مانگی نشانی آنے کے بعد جو کفر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ایسا عذاب دیتے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیا۔ آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں پوچھیں اور ہمیں بتا دیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، اور جو لوگ کسی نبی کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا، ان نبیوں سے خود جب پوچھا جائے گا تو وہ ایسی عبادت سے اور عبادت کرنے والوں سے براءت کا اعلان کریں گے، اور وہ اعلان کریں گے کہ اے اللہ، ہم تو خود اس بات کے علم بردار تھے کہ عبادت کے لائق صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، سبحانکا، اے اللہ، تو تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا حق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جو مجھے نہیں کہی گئی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو انہیں وہی بات بتائی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا حکم تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس بات کا اعلان کرا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عیسیٰ کے ماننے والے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے بری ہیں۔ اگر کسی نبی کی عبادت
اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو کسی ولی کی عبادت کرنا، کسی ولی کو سجدے کرنا، کسی ولی کے نام کی نظر و نیاز دینا اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جبکہ دنیا کے سارے نبی، دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ ان کی نظر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی ہے، اور سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو ایک عام نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جب وہ بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ظاہر ہے ان کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں ہر گناہ کو اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ کسی اور کو ٹھہرائے گئے شریک کو اور شرک کے عمل کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھیں، توحید پر موت عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں تاکہ ہماری نجات ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو اور جنت کا حصول ہو، جہنم سے بچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہم سورۃ الانعام کے مضامین کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورہ انعام مکی ہے، اس کی 165 آیات ہیں۔ عام طور پر مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اصلاح عقیدہ پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور مدنی صورتوں پر عموماً مسائل سمجھائے گئے ہیں۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے لہذا اس میں عقائد پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت کے اس واضح اعلان اور عقیدے سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اسلام آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے یہ ایک واضح اسلامی تصور ہے کہ ہمارے ہاں ان آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہیں۔ ہمارے ہاں تخلیق کائنات کے حوالے سے جو 20 نظریات مشہور ہیں، ان کی مثال ہم یوں ہی دے سکتے ہیں کہ کچھ نابینا لوگوں نے ہاتھی کے جسم پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، تو کچھ نابینا لوگوں نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ پھیرا، کچھ نابینا لوگوں نے ہاتھی کی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھا، کچھ نے ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ رکھا، اور تحقیق و ریسرچ کے بعد یہ کہا کہ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جس کا جسم پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تھے جن کا ہاتھ پیٹ پر لگا۔ کچھ نے کہا کہ ہاتھی ایک ایسا جسم ہے جو کھمبے کی طرح لمبا ہوتا ہے، جن کے ہاتھ اس کی ٹانگوں پر لگے۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہاتھی ایک ایسے جسم کا نام ہے جو بھاری سا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ ریسرچ اسکالر تھے جن کے ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر لگے۔ یوں آج ہمارے سامنے بہت سارے مفروضے وہ بتائے جاتے ہیں، اور انہیں تحقیق و ریسرچ اور کچھ بڑے بڑے نام بھی دے دیے جاتے ہیں۔ ان بڑے ناموں میں ایک نام بگ بینگ کا بھی ہے کہ جی کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا اور اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ بڑا عجیب دھماکہ ہے کہ اگر یہ عام دھماکہ ہو تو اس دھماکے کے نتیجے میں ایسا منظم نظام کہ جس کے مطابق ہم اپنی گھڑیاں سیٹ کرتے ہیں وہ معرض وجود میں آ گیا۔ کیا کوئی ایسا دھماکہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہو اور اس کے نتیجے میں تباہ کاری کے بجائے ایک منظم نظام سامنے آ جائے؟ بالفرض اگر کائنات کا آغاز ایک ایسے دھماکے کی شکل میں بھی ہوا تو اس کے پیچھے ایک منظم طاقت اور ایک منظم ذات ہے جس نے اس دھماکے کے نتیجے میں
پھیلنے والے اس مادے کو اس منظم انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ آج سالہ سال گزرنے کے باوجود اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی اتار چڑھاؤ حتیٰ کہ سیکنڈز کا فرق بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ یوں کائنات کے آغاز کا کوئی بھی تصور ہو، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہمیں ماننی پڑے گی، وگرنہ ہماری تحقیق کی حیثیت نابینوں کی اس ریسرچ کی ہوگی جو انہوں نے ہاتھی پر ہاتھ لگا کر کی تھی۔ آج اگر ہم کوئی چھوٹا سا اس طرح کا کائناتی نظام وضع کرنا چاہیں تو ہم ایسے لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیے کسی پہاڑ پہ ایسا بارودی نظام، بارودی مواد وہ ایڈجسٹ کیجئے اور پھر اس کو کسی دھماکے کے ذریعے پھاڑ دیجئے تاکہ ایک دھماکہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایک چھوٹا سا ایسا منظم نظام وضع ہوتا ہے کہ وہاں سیارے ہوں، چھوٹے چھوٹے سیارچے ہوں، وہاں ان میں روشنی ہو، وہاں پہ پانی ہو، وہاں پہ ایک نرم زمین ہو، اور اس طرح کی گیسز ہوں، اور اس مادے کے اندر پیٹرول ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں۔ تو آئیے ایک دھماکہ ہم آپ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں کوئی ایسا چھوٹا سا نظام وضع ہوتا ہے یا اس جگہ پہ تباہ کاری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک واضح تصور دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی تفاصیل ہیں اگر وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے، اگر نہیں ہوتی تو ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور روشنیاں بنائی ہیں۔ سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، دن اور رات کا نظام ہے، یہ سارا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے منظم کیا ہے۔ اس منظم نظام کے مطابق ہم اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنے معمولات کو، اپنی گھڑیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آسمان و زمین کا خالق میں ہوں، روشنی اور اندھیرے کا خالق میں ہوں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو توحید کی بجائے شرک والے اعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں ایک واضح تصور دیا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری ابتدا مٹی سے کی ہے۔ پہلی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کن فیکون، کن کہا تو وہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا آغاز مٹی ہے، پھر تمہاری آگے جو تخلیق ہوئی اس میں ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مقرر کردہ وقت کے باوجود پھر تمہیں کوئی شک آتا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کی ایک سب سے بڑی واقعاتی اور یقینی حقیقت کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو اتنا طاقتور ہو کہ جو کہے گی جی میں نہیں مروں گا، میں نے نہیں مرنا، میری تحقیق اور ریسرچ اتنی ہو چکی ہے کہ اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس نے ہی تمہاری موت کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ ہی وہ معبود ہستی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کائنات میں غور و خوض کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ذرا اس زمین پر اپنے گرد و پیش میں ایسی بستیوں کو دیکھو، ایسی قوموں کو دیکھو جن کو ہم نے اس زمین پر حکومت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو ٹھکرایا اور شرک اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔
اسی سورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا زمین میں چلا پھرا کرو اور غور کیا کرو کہ اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں یہ قصے، کہانیاں اور خیالی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ واقعاتی حقائق ہیں کہ آج کے دور میں ان کا سمجھنا ہمارے لیے اس لیے آسان ہو گیا کہ دنیا ہمارے سامنے سمٹ کر آ چکی ہے۔ اب کسی بھی مقام کو، کسی بھی جگہ کو آپ سرچ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، اس کی پکچرز لینا چاہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اور متعلقہ اداروں سے منگوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے ایک علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا علاقہ ہے، اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ان کے مکانات ہیں۔ وہ لوگ جو اس دور میں پہاڑوں کو کھرید کر اپنے گھر تعمیر کیا کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے روگردانی کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کا تذکرہ جو احقاف علاقے میں ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آج موجود ہیں، انہیں دیکھا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ان قوموں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم نے بھی انہی جیسے اعمال کیے تو تم بھی اللہ کی ناراضگی کا سہارا بن کر، ناراضگی اختیار کر کے تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو منہ مانگے معجزے طلب کرتے ہیں، اگر ان کے منہ مانگے معجزے دے بھی دیے جائیں تو یہ بات ماننے والا طبقہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 میں بھی اسی بات کا اعلان کیا کہ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اترے اور وہ آ کر آپ کی تصدیق کر دے۔ آیت نمبر 7 میں انہوں نے کہا ایک ایسی کتاب ہم پہ اترے کہ جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو اور ہم اسے پڑھ لیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ کسی کو مل جاتا ہے اور پھر بھی وہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ اس کائنات میں غور و خوض کرنے والوں کے لیے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو آسمان و زمین کا نظام چلانے والا کون ہے۔ سب تسلیم کریں گے کہ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو پھر سن لو کہ قیامت والے دن اللہ نے تم سب لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا ہوگا وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یہ دن رات کا نظام بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو اس کی توحید کو مانو اور اس کی تعلیمات کو تسلیم کرو۔ آج اللہ کا قرآن اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول یہ تمہارے لیے دین کا معیار ہے، اسے تسلیم کر لو۔ آیت نمبر 14 میں ہمیں مزید سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز سمجھا جا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کی وہ حیثیت ہے کہ اللہ تم لوگوں کو اور سب کو کھلاتا ہے اور کوئی اللہ کو نہیں کھلاتا۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کا کھاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا نہیں کھاتا اور وہ سب کو کھلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ
بطور نمونہ اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، بطور اسوہ اور قدوہ پیش کر دیجئے کہ ہر شخص کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اور کوئی مانے نہ مانے، میں تو اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا ہوں اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 16 تک یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو عذاب دینا چاہیں گے تو عذاب دے دیں گے، اور جو اس عذاب سے بچ جائے گا وہ گویا کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا معیار اللہ کے عذاب سے بچ جانا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی بیماری ہو، کوئی چوٹ ہو، اور کوئی ایسا نظام ہو جس سے انسان پریشان ہے، تو ان سب چیزوں کو اللہ ہی ہٹا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اسی چیز کو سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں بھی بیان کیا گیا، اور وہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ جیسے کسی کو پہنچی ہوئی تکلیف کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ٹال سکتا، اسی طرح اگر اللہ کسی کو بھلائی دینا چاہیں، کسی کو خیر پہنچانا چاہیں، تو اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ہی ہمیں خیر اور بھلائی دینے والا ہے، اللہ ہی ہماری پریشانیاں ٹالنے والا ہے، تو پھر اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے قرآن کی اہمیت بتائی ہے کہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کا پیغام جو حاضرین ہیں ان کو پہنچے اور سب کو پہنچے، اور وہ پیغام کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور شرک سے براءت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 20 میں اہل کتاب اور خصوصاً یہودیوں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ وہ ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ تو اسلام اور نبی کی حقانیت کو اتنا جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو کسی شک کی وجہ سے نہیں، بلکہ کچھ اور ان کے ضد کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قیامت والے دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان کو کہیں گے کہ آج اپنے ان معبودوں کو لاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ یہ مشرک لوگ اللہ کو یہ عرض کریں گے جھوٹ بولتے ہوئے، اے اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا آج وہ ان کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ ان سے غائب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان مشرکین کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو یہ اس بات کی درخواست کریں گے، اے اللہ ہمیں تو واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم تیری توحید کو مانیں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک اس زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا یہ موقف بتایا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی قیامت کا تصور نہیں ہے اور جزا و سزا کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا کی پتہ کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی زندگی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے کھیل کود والی چیز ہوتی ہے، وہ یا ایک وقتی نظام ہے، جبکہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ جس زندگی کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اچانک قیامت قائم ہو جائے تو اس وقت پھر یہ کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت وہ سب کچھ دیکھ لیں گے اور دیکھ کر یہ کہیں گے ہماری حسرت ہے کہ ہم نے اپنے معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 38 تک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت و رحمت تھی اپنی انسانی امت کے لیے، اس کا اظہار ہے کہ جب لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور کچھ مطالبات کرتے ہیں کہ آپ ایسا معجزہ لے آئیں، ایسا معجزہ لے آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا معجزہ ان کو دکھا دیا جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں اور قوموں کی نفسیات کے جاننے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معجزہ مانگنے والے، یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود تسلیم کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معجزات جو مانگے گئے تھے، اس صورت میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ زمین میں ایک چشمہ ہمیں نکال دیں۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت ہوتی تھی، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں زمین میں ایک چشمہ نکال دیں۔ یا کہتے تھے کہ آپ کا گھر کوئی کوٹھی نما قیمتی ہونا چاہیے، یا یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور آسمان پہ جا کر ہمارے لیے ایک کتاب لے کر آئیں، پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرما دیا، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جو تم مطالبہ کرتے ہو تو پھر فیصلہ جلدی ہو جاتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہیں گے تو یہ معجزات عطا فرمائیں گے، اللہ چاہیں گے تو یہ معجزات مجھے نہیں ملیں گے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اگر منہ مانگا معجزہ آئے تو پھر تسلیم نہ کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے منہ مانگے معجزے اسی لیے نہیں بھیجے کہ ان کے لیے ہدایت کا رستہ کھلا رہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اگر اچانک تم پر عذاب آ جائے یا اچانک تم پر قیامت قائم ہو جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو تم بل ایاہ تدعون، اسی کو تم پکارو گے، وتنسون ما تشرکون، اور اپنے شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ لہٰذا ہر وقت اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو اور شرک نہ کرو۔ آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ قوموں پر جب سختی آتی ہے تو اگر وہ قومیں اللہ کے حضور عاجزی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لیتے ہیں، لیکن اگر وہ سخت دل ہوتی ہیں اور شیطان کی باتوں کو مان لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید مہلت دے دیتے ہیں، مزید ان کو عیاشی کا موقع دیتے ہیں۔ جب خوب عیش و عشرت میں وہ پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک گرفت آ جاتی ہے۔ یہ صورتحال افراد کے لیے بھی ہوتی ہے اور طبقات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جس عیش و عشرت میں ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں مہلت اور آزمائش تو نہیں ہے؟ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تمہیں بہرا بنا دے، اگر اللہ تمہیں اندھا بنا دے تو کون ہے جو تمہیں شفا دے سکتا ہے؟ جب اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ چاہے تو تمہیں آنکھوں والا بنا دے، اللہ چاہے تو اندھا بنا دے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ اگر آپ خود بھی اپنے طور پر قرآن کریم میں پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں بھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب کفار کے مطالبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہو گئے تو اللہ نے آپ کی زبانی ایک اعلان فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اعلان فرما دیجئے میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میری حیثیت نبی اور رسول کی ہے، اللہ کا جو بھی پیغام اور وحی میرے پاس آ جاتی ہے میں تو اسی کی پابندی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 تک ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ رؤسائے قبائل
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ غریب صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے لیے ایک علیحدہ مستقل خاص نشست رکھ لیں اور ان حضرات کے لیے علیحدہ رکھ لیں تو اس میں ہمیں یہ آسانی ہوگی، ایک تو ہماری عزت افزائی ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کپڑوں سے ہمیں کچھ بدبو آتی ہے، اس سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے کے جذبے سے انہوں نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ دیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو کمزور لوگ ہیں، انہیں آپ اپنی مجلس سے دور نہ کریں۔ گویا اللہ رب العزت کے ہاں ایمان اصل معیار ہے، یہ ظاہری دولت، یہ رکھ رکھاؤ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ او کما قال۔ یہاں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے مفاتح الغیب اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیب کی ساری خبریں ہوتی ہیں۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر، صحرا میں یا سمندر میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتے ہیں۔ ہماری تحقیقات آج سینکڑوں ہزاروں سالوں کے باوجود ابھی بھی زمین کی تہہ میں اور سمندر کے اندر جو کچھ ہے ان تمام خزانوں کو ابھی تک ہم دریافت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اگر کوئی زمین کے اندھیروں میں گرا ہوا دانہ بھی ہوتا ہے تو اللہ اسے جانتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تر اور خشک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ کے علم سے باہر ہو۔ آیت نمبر 61 سے 65 تک ایک ہمارے لیے سمجھانے کی بات کی گئی ہے کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یہاں شیطانی نظام اور جنات کے نظام بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اس کی کچھ مزید تفصیل ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ یہاں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ایسے حفاظت کرنے والوں کی جو انہیں سامنے سے اور پیچھے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ گویا ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یومیہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں فرشتوں کی، اور وہ تشریف لاتے ہیں۔ آگے جو ایک اہم بات ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تو اس بات کے بعد اس کا تذکرہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی یہ حفاظت بھی اس پہ کمزور ہوتی رہتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان محافظین کی حفاظت کمزور ہوتی جائے گی تو شیاطین کا اثر اور جنات کا اثر اس پر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، لہٰذا اس کی زندگی میں مسائل، مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حفاظت کرنے والے آتے ہیں جو ہمارے اعمال کی بنیاد پر اتنی حفاظت کرتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے یہ بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو ٹالنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی عذاب اگر آ جائے تو کون ہے جو اس عذاب کو ٹال سکے؟ زلزلہ آئے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس زلزلے کو روک سکتی ہے؟ اگر سیلاب آئے، ہوائی طوفان جھکڑ آئے یا سمندری طوفان آئے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سوائے خبر دینے کے اور کچھ نہیں کر پاتی کہ فلاں طوفان، فلاں سمندری سیلاب اور طوفان یہ فلاں وقت فلاں جگہ سے گزرے گا، ٹکرائے گا، اتنی اس کی رفتار ہے اور اتنے نقصانات کا خطرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں میری بھیجی ہوئی ہیں، جب میری بھیجی ہوئی ہیں میں ہی ان کو ٹال سکتا ہوں، میں ہی انہیں بھیج سکتا ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کی جانی چاہیے۔
یہاں ان عذابوں کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے ایک اور ایسے عذاب کا تذکرہ کیا ہے جسے ہم عذاب نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاؤ۔ تو یہ جو ہمارے طبقات میں، ہمارے معاشروں میں اختلاف ہوتا ہے، گروہ بندی ہوتی ہے، یہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب آتا ہے۔ آج کل عام طور پہ جو تذکرہ ہوتا ہے اختلافات کے حوالے سے، وہ بڑا مشہور تذکرہ ہے کہ جی مذہبی طبقے اختلاف کرتے ہیں، مذہبی طبقوں میں فرقہ بندیاں ہیں، مذہبی طبقوں میں گروہ بندیاں ہیں۔ یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا ہے، جبکہ حقیقت حال ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں تو ہمارے معاشرے میں گروہ بندیاں لسانی بنیادوں پر بھی ہیں، علاقائی بنیادوں پر بھی ہیں، اور سب سے بڑی گروہ بندی، سب سے بڑی فرقہ بندی، سب سے بڑی فرقہ پرستی وہ سیاسی بنیادوں پر ہے۔ آپ اور میں، ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کس طرح قتل و غارت ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر حملے کیے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، مکے برسائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اسی طرح فرقہ پرستی ہے، اسی طرح فرقہ بندی ہے، اسی طرح جماعت پرستی ہے، جس طرح ہم صرف اور صرف مذہبی طبقوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اسی تقسیم کا حصہ ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام گروہ بندیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 90 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ارشادات ہمیں بتائے ہیں، ہمیں سمجھائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، داعی تھے۔ انہوں نے جب آزر سے یہ کہا کہ تم بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ تو گمراہی ہے، پھر سمجھانے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں کیں۔ جب رات کو ستارے نظر آنے لگے تو انہوں نے سوالیہ انداز میں کچھ یوں کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، نظر نہ آنے لگا، روشنی کی وجہ سے وہ گم ہو گیا، تو فرمانے لگے لا احب الآفلین، جو ظاہر ہو اور پھر غائب ہو جائے، میں ایسے لوگوں کو، میں ایسی چیزوں کو اپنا معبود اور رب نہیں مان سکتا۔ جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ چاند اتنی روشنی والا، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غائب ہو گیا اور نظر نہ آنے لگا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں بھی گمراہ ہو جاتا اور اس چاند کو میں اپنا معبود سمجھ لیتا۔ مزید سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو پھر وہی بات کی کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی روشنی تو بہت زیادہ ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے سارے شریکوں سے بری ہوں۔ یہاں اس ضمن میں آیت نمبر 83 اور 86 میں پورے قرآن کریم کے حوالے سے سب سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں 18 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے اور ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 93 اور 94 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پر وحی نہیں آنی جو وحی آنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس جرم کا اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ مرے گا اور اللہ کا دردناک عذاب اس کو چھوئے گا اور اسے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے نا تو اکیلے آؤ گے، جس طرح تم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو اکیلے آئے تھے، اسی طرح آؤ گے، مرنے کے بعد بھی اکیلے آؤ گے، وہاں کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا۔ آج ہم خود ہر مرنے والے کو
قبر میں چھوڑ کے آتے ہیں وہاں وہ اکیلا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس وہاں کاپی پینسل ہوتا ہے، نہ اس کے بعد موبائل اور لیپ ٹاپ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور مدد پہنچانے والا ہوتا ہے، نہ اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ ہم ہر حال میں اس کو اکیلا چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 95 سے 99 تک اللہ رب العزت نے بہت سے کائناتی حقائق کو بیان فرما کر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دانے اور گٹھلی سے پودا اور درخت نکالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ صبح کا اجالا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رات آتی ہے، سورج اور چاند ایک مخصوص متعین نظام کے ساتھ چلتے ہیں، یہ کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا نظام ہے۔ یہ ستارے، بارش کا نظام، درختوں پر پھل پھول لگانا، یہ کون اس نظام کو چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 100 میں بتایا، اس سب کے باوجود پھر بھی یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ جنات کو شرکا ٹھہراتے ہیں۔ جنات کے شرکا کا تذکرہ بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ ویسے تو شریک جو چیزیں ٹھہرائی جاتی ہیں وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی زندہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فوت شدہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جنات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر شرک جو کیا اور کرایا جاتا ہے اس کے پیچھے شیاطین اور جنات ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں بھی درخت کی پوجا ہو رہی ہو، پتھر کی پوجا ہو رہی ہو، کسی قبر کی پوجا ہو رہی ہو، تو یہ پوجا کرانے والے اور وہاں آ کر لوگوں کو عجیب عجیب منظر اور مناظر دکھانے والے یہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کا ایک بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت تشریف لے گئے اور بت کو توڑ کر واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بت کو توڑائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی توڑایا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ، ابھی تم نے اس بت کو نہیں توڑا۔ پھر خالد بن ولید دوبارہ تشریف لے گئے اور دوبارہ جا کر اس کو جڑ سے جب اکھاڑنے لگے تو اندر سے ایک جننی اور ایک چڑیل ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بین کر رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا اور اس کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ جب واپس تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بت کو ضائع کر آئے ہو، ختم کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی عرض کر آیا ہوں۔ میں کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ یہ دیکھا میں نے کہ ایک چڑیل اور جننی وہاں سے نکلی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھا وہ اصل بت جو وہاں پہ لوگوں کو عبادت کے لیے قائل کرتا تھا اور ان کو حرکات سکنات کر کے دکھاتا تھا۔ اصل وہاں پہ جن یہ چڑیل تھی۔ تو یوں جنات یہ شیاطین اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے عجیب عجیب کارنامے کرتے کراتے اور دکھاتے ہیں۔ لہٰذا خاص طور پہ یہاں جنات شرکا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کو صحیح طرح سمجھنے کی اور شرک کے تمام شعبوں سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تبھی ہے جب ہم قرآنی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون